السلام علیکم۔ آج کل پاکستان کی فرسودہ عدالتوں میں ایک کیس زیر گردش ہے کہ اگر خامد جو ہے وہ گھر پر موجود نہ ہو اور اس کی جو منکوحہ ہے وہ حالت حمل میں ہو جائے، اولاد اگر اس کو ہو جائے، تو یہ جو اولاد ہوگی یہ خامد کی ہوگی یا نہیں۔ اسی تناظر میں انشاءاللہ میں آج آپ کو شریعت اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کی زیر گوشہ گزار کروں گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، امیر المومنین، میں 2 سال بعد گھر آیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میری منکوحہ ہے وہ حالت حمل میں ہے۔ امیر المومنین، میں 2 سال گھر نہیں تھا اور میں نے اس کو 2 سال چھوا بھی نہیں، یہ حالت حمل میں ہے۔ اور دوسرا اس پہ دوہرا ظلم یہ ہے کہ یہ جو ہونے والی اولاد ہے اس کو میرے نام سے منسوب کر رہی ہے۔ تو عمر فاروق، میرے ساتھ آپ انصاف والا معاملہ فرمائیے، میرے ساتھ انصاف کیجیے کہ یہ جو عورت ہے اس کو سزا دیجیے کہ ایک تو اس نے میری غیر موجودگی میں گناہ کیا ہے اور دوسرا اس گناہ کو یہ میرے ذمہ ڈال رہی ہے۔ عمر فاروق بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یہ جو عورت ہے اس کو سزا دی جائے، اس کا رجم کر دیا جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ رجم جو ہے یہ فارسی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں سنگسار کرنا، کسی کو پتھروں سے مارنا، یا بنیادی طور پر یا اصطلاحی معنوں میں جب زانی مرد اور زانی عورت کو سزا دی جاتی ہے یا جو پتھروں سے سنگسار کیا جاتا ہے اس کو رجم کہتے ہیں۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ وہیں پاس ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک کم عمر صحابی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ یہ گناہ اپنے سر نہ لیجئے کہ وہ تو چلو ٹھیک ہے آپ اس عورت کو سزا دے رہے ہیں، لیکن وہ جو پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، جو اولاد ہے، اس کو کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا کیس آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پیدا کرنے کا حکم دیا تھا، تو آپ اپنے سر یہ گناہ نہ لیجئے۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے یہ اپنے بچہ پیدا کرے۔ تو عمر فاروق یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، اگر کسی کی بیماری ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، بیمار کو مارا نہیں جاتا۔ تو اسی بنیاد پر اس کو بچہ جننے کی جو اجازت ہے وہ دی جاتی ہے۔ اور صحیح احادیث میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ جب وہ بچہ ہوا، قد خرجت ثنایاہ، کہ جب وہ بچہ ہوا تو وہ بالکل ایک بڑی عمر کا بچہ تھا، اس کے جو دانت نکلے ہوئے تھے اور وہ بالکل اپنے جو باپ ہے اس کی طرح تھا۔ اور وہ جو شخص ہے جو عمر فاروق کے پاس کیس لے کر گیا تھا کہ میرے ساتھ انصاف والا معاملہ کیجیے، تو وہ چیخ اٹھتا ہے، بول اٹھتا ہے، پکار اٹھتا ہے کہ امیر المومنین، یہ میرا بچہ ہے، یہ بالکل میری طرح ہے، میں ہی اس کا والد ہوں۔ تو یہ خبر جب عمر فاروق کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، یہیں پر انہوں نے تاریخ کی یہ بات بھی کہی تھی کہ ماؤں نے معاذ بن جبل جیسے بچے پیدا کرنے بند کر دیے ہیں۔ اگر آج معاذ بن جبل نہ ہوتا تو عمر فاروق ایک گناہ کبیرہ کا جو ہے وہ عمر فاروق سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہوتا۔ تو اس واقعے کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، صحابہ نے تمام صحابہ اس واقعے کے جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے یہ واقع ہوا تھا، اور خلیفہ دوم عمر فاروق جیسے شخص جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو ان کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اگر وہ جو بچہ ہے اس کو والدین سے منسوب کیا ہے، تو آج بھی اگر کسی منکوحہ کو شوہر کی غیر موجودگی میں اولاد ہو جائے تو اس کے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔